بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد۔ آج اسلامی مہینہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے، بالفاظ دیگر یکم شعبان المعظم ہے، یعنی رمضان المبارک کی آمد ہی آمد ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آتے ہی اہل اسلام اپنے اپنے کاروبار، تجارت وغیرہ کو آگے پیچھے کر کے اپنے آپ کو عبادت خداوندی سے معطر کر دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم حفاظ قرآن پر بھی ایک فکر منلاتی رہتی ہے کہ اس سال ہم بہتر سے بہتر تراویح کیسے سنائیں، لیکن ہم میں سے بعض حفاظ قرآن نے سال بھر کاہلی اور غفلت کی وجہ سے قرآن مجید کو سنایا نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جانے کے بعد بھی اپنے قرآن کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ پھر لوگوں کی قیل و قال سے بچنے کے لیے گھر یا مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر 5-7 رمضان المبارک تک صرف تلاوت کرتے ہیں، بالفاظ دیگر روپوش ہو جاتے ہیں، پھر شیر بن کر پورے رمضان المبارک گھومتے رہتے ہیں۔ خدا را اپنے آپ پر ترس کھائیے اور رمضان المبارک جو مہمان کی طرح آیا ہے اس میں اپنے قرآن کو پختہ کر لینا چاہیے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان المبارک ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں۔ یہ حافظو، قرآن مجید جماعت میں، خانقاہ میں، عمرے میں اور چندے میں چلے جانے سے پختہ نہیں ہوتا ہے، اس کو رمضان المبارک کے مختلف اوقات میں یاد کرنا پڑتا ہے۔ موقع ملے تو تراویح میں، نہ ملے تو کسی ساتھی یا استاذ محترم حیات ہے تو ان کو سنانا چاہیے، نہ سنانے پر بھول جائیں گے اور احادیث میں قرآن بھولنے پر جو وعید وارد ہوئی ہے اس کے مستحق ٹھہریں گے۔ عزیزو، میں نے اوپر تبلیغی جماعت کا ذکر کیا، اس کی قدر وضاحت کرتا چلوں کہ نفس جماعت میں جانا کوئی برا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے ہمیں اپنے اوقات عزیز کو لگانا چاہیے۔ ابھی ماضی قریب میں اپنے علاقے میں اجتماع ہوا جس میں ذمہ دار ساتھیوں میں سے ایک عالم دین بتلا رہے تھے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل کر حفظ قرآن کی تکمیل کر لی، بعضوں نے موقع سے نکل کر حفظ قرآن کو مکمل کر لیا۔ حضرت مولانا یونس صاحب دوریا رحمۃ اللہ علیہ جو ذمہ دار حضرات میں سے تھے، جن کا افریقہ کے اجتماعات کے دورے پر تھے اور کار حادثے میں شہید ہو گئے، مرحوم نے انتقال سے ٹھیک 1 سال پہلے حفظ قرآن کی تکمیل کی تھی۔ مزید بتا رہے تھے کہ بہت سارے قرآن بھولے ہوئے حفاظ کرام اللہ کے راستے میں نکل کر رکو کر کے ایک پختہ حافظ بن جاتے ہیں اور موقع ملنے پر تراویح بھی سناتے ہیں، ماشاءاللہ۔ الغرض دعوت و تبلیغ میں نکل کر ایک اچھے اور پختہ حافظ قرآن بھی بن سکتے ہیں، اور بھولے ہوئے اور کچے قرآن والے اپنے قرآن کو پختہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا بہت مبارک ہے، بہت ہی عمدہ اور اچھا قدم اٹھایا ہے۔ تو دوسری جانب ایک ایسا حافظ قرآن جو سال بھر قرآن جو سنانا تو درکنار، کھولتا تک نہیں ہے، ایسے حافظ قرآن رمضان المبارک میں لوگوں کی تان و تشنی سے بچنے کے لیے جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے حافظ کا جماعت میں جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ کچے قرآن کو یاد کرنے اور پڑھنے کا وقت یہی ایک رمضان المبارک ہے۔ قرآن کو پختہ کرنا ایک فرض کام ہے اور جماعت میں جانا ایک مستحب کام ہے، لہذا ایسے حافظ قرآن کو
رمضان المبارک میں جماعت میں جانے سے قرآن کو پختہ کرنے کی ترتیب لگانا بہتر اور موزوں رہے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کی آمد ہی آمد ہے۔ حفاظ کرام ابھی سے کچھ نہ کچھ مقدار روزانہ سنائیں تاکہ رمضان المبارک میں تراویح جیسی عبادت اچھے سے انجام دے سکے اور قرآن مجید کو پختہ کر سکے۔ پیارے ناظرین، حفاظ کرام کا ایک گروہ وہ ہے جو سال بھر قرآن پاک سناتے نہیں ہیں، صرف پڑھ لیتے ہیں، بعض تو صرف یاسین پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے احباب کو علی الصباح یاسین پڑھنے سے حفظ کردہ قرآن کو بالترتیب پڑھنا زیادہ بہتر اور مناسب رہے گا۔ حفاظ کرام کا ایک گروہ وہ ہے جو سال بھر سنانے کی فکر کرتے ہیں لیکن دیگر مصروفیات جیسے درس نظامی کے اسباق کو یاد کرنا وغیرہ، لیکن رمضان المبارک میں تراویح سنانے کی فکر کرتے ہیں لیکن قرآن یاد نہ ہونے کی وجہ سے سحری کے بعد سے یاد کرتے ہیں اور عصر میں 4 رکعت کا پاو یاد کر پاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ان کو یاد کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اس کے نہج اور طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ کام بہت جلد اور بآسانی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچے قرآن والے حفاظ کرام بھی یاد کرنے کے طریقے کے مطابق یاد کریں تو انشاءاللہ بہت جلد اور بعافیت اور بآسانی یاد ہو جائے گا۔ یاد کرنے کا طریقہ بھی سن لیں کہ صرف ایک رکوع کو اندر دیکھ کر انگلی رکھ کر 5 مرتبہ پڑھا جائے، بعد ازاں 1-2 مرتبہ زبانی پڑھ سکتے ہیں تو 5 مرتبہ حفظ ہی پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مزید 5 مرتبہ اندر دیکھ کر انگلی رکھ کر پڑھا جائے، پختہ ہونے پر نفل میں وہی ایک رکوع پڑھا جائے، اسی طرح بتدریج آگے بڑھا جائے۔ یاد کی ہوئی مقدار کو نماز پنجگانہ کی سنن و نوافل میں ضرور پڑھیں، اس سے پختگی میں خوب تقویت آتی ہے، اور موقع ملنے پر ساتھی کو بھی سنا دے تاکہ اعتماد آ جائے۔ حفاظ کرام کا ایک گروہ وہ ہے جو سال بھر قرآن سنایا ہو یا نہ سنایا ہو مگر رمضان المبارک میں تراویح ضرور سناتے ہیں، لیکن ہر سال ایک ہی مقدار پاو یا نصف سناتے رہتے ہیں۔ اے حافظو، ایسے گھناؤنے کام سے احتراز کرنا چاہیے، یہ تو اپنے ہی پیر پر کلہاری مارنا ہوا۔ جس مقدار کو آپ نے 2 سال نہیں سنایا اس کا حال ایسا ہوگا جیسے حافظ ہونے کے باوجود ناظرہ کچا ہو گیا ہو۔ لہذا ہر سال ایک ہی مقدار کو پڑھانے سے احتراز کرنا چاہیے اور ما بقیہ مقدار کو ایک پاو یا رکوع کر کے یاد کرنے کی ترتیب دینی چاہیے۔ پیارے ناظرین، پیارے حفاظ کرام، آج سے چند سال قبل ایسا دور گزرا ہے کہ حفاظ کرام کی قلت تھی۔ اب ماشاءاللہ مدارس اسلامیہ نے اس قلت کو پور کر دیا ہے۔ پہلے ہر گھر میں 1-2 حافظ قرآن ہوا کرتے تھے، اب ماشاءاللہ ہر گھر حافظوں سے بھرا ہوا ہے۔ مرد تو مرد، خواتین بھی دولت قرآن سے سرشار نظر آتی ہے۔ فی زماننا تازہ حفاظ کرام کو تراویح کی جگہ مسجد میں نہ ملنے پر وہ تراویح نہیں پڑھاتے ہیں۔ ایسے حفاظ کرام کی خدمت میں بصد ادب درخواست ہے کہ آپ اپنے افراد خانہ جو محرم ہے ان کے ساتھ آپ کو تراویح پڑھانی چاہیے، تو آپ کی تراویح بھی ہو جائے گی اور وہ ہماری مستورات جو کبھی تراویح جیسی عظیم الشان عبادت سے غفلت کر لیتی ہے ان کو تراویح پڑھنے کا بہترین موقع مل جائے گا، اور یہ ماحول ہر گھر میں ہو جائے، ہر محلے میں ہو جائے۔ ایسے نیک ارادوں کے ساتھ مہم چلانا چاہیے، گھر گھر قرآن سنانے کا ماحول بنانا چاہیے تاکہ حفاظ کرام ضائع ہونے سے بچ جائے۔ یہ حفاظ کرام کی کچھ ایسی قسمیں تھی
جس کے متعلق ہم نے 2-4 باتیں ذکر کر دی. اب مزید